عمران بھائی پتہ کیسے چلے آپ پہ جادو ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ کیسے چلے ہم پہ جادو ہوا تو اس کی بہت ساری نشانی ہوتی ہیں، اور نشانیوں کو بیان کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کا نا سب سے پہلے یہ کہنا ہوتا ہے 50% تو لوگ بلیو کرتے ہیں کہ جادو نظر ہے، بہت سے لوگ ہم مانتے نہیں لیکن کچھ ایسا لگ رہا ہے ہمیں۔ دیکھیں جادو تو ماننا پڑے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس طرح مفتی نور رحمانی صاحب نے ذکر کیا تو حضرت ان کے زمانے میں جادوگروں کا بھی عروج تھا، جنات کا بھی عروج تھا، اور جنات ان کے سارے مسخر تھے۔ اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی عاملین کوئی کیٹیگری نہیں ہے، عملیات کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بڑی مثال ہے کہ عامل ایک یہ پروفیشن نہیں ہے کوئی، عامل مسلمان میں، غیر مسلم میں، ہندو میں، عیسائی میں، ہر ایک میں عامل موجود ہیں۔ عامل کا مطلب یہ ایک پازیٹیو ہوتے ہیں ایک نیگیٹو ہوتے ہیں۔ پازیٹیو وہ لوگ کہ جو کسی کا علاج کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروفیشنلی نہ امام تھے کہ کوئی مسجد کے امام ہے، آپ امام کے لحاظ سے جو امامت کرانے تشریف لا کر رہے ہیں، امام الانبیاء ہیں آپ، لیکن آپ نے نماز ادا فرمائی، ہم نے اس کے بعد میں پروفیشن بنایا گیا، امام ایک پروفیشن بن گیا، اسی طرح مؤذن ایک پروفیشن بن گیا۔ تو عامل بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائیں، کتاب الطب والرقیٰ کے نام سے حدیث میں چیپٹر آتا ہے، طب اور رقیٰ۔ تو طب تو وہ کہلاتی میڈیکلی کہ جی آپ کلونجی کا دانہ کھائیں تو یہ ہوگا، آپ لوکی کھائیں تو ایسا ہوگا، کھجور کھائیں تو یہ، عجوہ کھائیں تو یہ۔ اور رقیہ یہ رقیہ سے ہے، لوگ عام طور پر اردو میں رقیہ رقیہ کہتے ہیں، رقیہ تو لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، اور یہ رقیہ کہلاتا ہے کہ یعنی جھاڑ پھونک دم درود۔ تو یہ باقاعدہ ایک پروفیشن اس لحاظ سے بن گیا کہ بھائی وہ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کے تجربات ہوتے ہیں، تو عملیات کے ذریعے سے کسی کا جادو کو توڑ کرنا، نکالنا۔ یہ بھی دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین سلام اللہ علیہ اجمعین کے لیے جو آپ خود دعا پڑھتے تھے، تو مطلب معلوم ہی ہوتا ہے کہ یعنی کسی دوسرے کا علاج کرنا وہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم کسی کو پڑھ کے پھونکیں گے، دم کریں گے، کوئی بھی تجربہ کریں گے تو اس سے اگلا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس وقت جو نئے نئے مسلمان ہوتے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی کی کہ ہم بہت سارے ایسے تو ہمارے ٹوٹکے تھے، جھاڑ پھونک تھی، دم تھے، منتر تھے کہ جو ہم سانپ کاٹا یا بچھو کا کاٹا یا کوئی جادو ہوا مریض ہے اس پہ اگر کرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو اب اسلام لانے کے بعد ہم پرانے اپنے ٹوٹکے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پڑھ کے سناؤ تمہارے منتر وہ دم درود کیا تھے، انہوں نے پڑھ کے سنایا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس میں کوئی شرکیہ جملہ نہیں ہے تو لہٰذا تم یہ پڑھ سکتے ہو۔ وہاں سے اصول یہ مل گیا کہ بھئی کوئی غیر شرکی الفاظ، کوئی بھی تجربات جو عاملین کرتے ہیں، اگر اس سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، علاج ہو رہا ہے، جب تک کہ شرک میں داخل نہ ہو تو اس سے علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو عامل کا ایک باقاعدہ اسٹیٹس ہے، اسٹیٹس سے مطلب کہ بھی ہر ایک نہیں کر سکتا یہ، اور اس کے لیے باقاعدہ بہت سے لوگ چلے ولے کرتے ہیں تو بہت ساری قوتیں ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ اب دوسری بات جو آپ نے کہی کہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ جس میں جادو ہے، عمران بھائی چلے کرنا ٹھیک ہے؟ وہی کروں کہ شرکیہ حدود میں داخل نہ ہو تو ہر چیز کی ایک رعایت ہے۔ جس طرح عالم کا پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نہیں تھا کورس ہو رہا ہے کہ جی وفاق والے کو سند دیں گے، آپ کچھ کریں گے، 8 سال آپ کو پڑھنا ہے، لیکن بعد میں اس کو آرگنائز کیا گیا کہ جی آپ کو اس طرح قرآن حدیث پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح چلے کا مطلب یہ کہ باقاعدہ کوئی اگر واقعتاً ایکسپرٹ ہے نا، وہ پوری تربیت کراتا ہے کہ جی آپ کو اتنے دن تک روزے رکھنے ہیں، بڑے کا گوشت نہیں کھانا، پھر آپ کو جو ہے یہ کرنا ہے، سورج کی روشنی سے بچنا ہے، اور 9 چندی کے چاند گندے یہ پڑھنا، اس کے اپنی تاثیرات ہوتی ہیں۔ یہ سارے ایکسپیرینسز ہیں، ایسا نہیں کہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب چیز سکھائی کہ تمہیں یہ چلے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے اخذ کیا گیا۔ پتہ کیسے لگتا ہے کہ جادو ہے ہم پر؟ وہ اس طرح پتہ لگتا ہے کہ مثال کے طور پہ انسان کی طبیعت میں ایک تو بہت ہائی لیول کے جو جادو ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی ڈیزیز آتی ہے نا، اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ جی یا تو انسان کی طرف سے، جنات کی طرف سے جادو کا اٹیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر واقعتاً کسی نے جادو کروایا تو ایک تو صحت بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے، شام کے وقت میں خاص طور پر ہوتا ہے کندھوں کا بھاری ہونا، آنکھوں پہ بوجھل پن آنا، چڑچڑاپن ہونا اور رونا آنا، آنکھیں جلنا، اور اس سے بھی ہائی لیول کا ہو تو پھر یہ ہوتا ہے انسان انکانشیس ہونے لگ جاتا ہے، چیزیں بھولنے لگ جاتا ہے، کام کرنا نہ کرنا پتہ نہیں لگتا، آفس جاتے ہو دل نہیں لگ رہا، جہاں نہیں رہا، نکلا باہر واپس آ گیا۔ کتنے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی ان سے، اور وہ بیک ہو جاتے ہیں، آپ کے دماغ پہ وہ اٹیک کرتا ہے، جو حاوی ہو جاتا ہے، اعصاب پہ انسان کے حاوی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ جادو ہے دنیا میں، اللہ پاک کی طرف سے شر والا رکھا گیا، من شر ما خلق، جو علامہ صاحب نے بتایا فرمایا بالکل کہ وہی اللہ پاک نے آزمائش کے لیے خیر و شر دونوں رکھے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جی جادو نہیں۔ پھر قرآن کریم میں آتا ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ ہاروت ماروت 2 فرشتے اتارے تھے انسانی شکل میں جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو ان میں مین جادو کیا تھا فتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ،
وہ سب سے زیادہ جو لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے وہ ایسے سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں لڑائیاں کروائیں، پھڈے کروائیں. لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے، پھر وہ آپس میں اختلاف کرا دیتے تھے میاں بیوی کے اندر. تو آج بھی گلی کوچوں میں، محلوں میں، علاقوں میں، اچھے علاقوں میں، کم علاقوں میں بہت عاملین جادوگر بیٹھے ہیں. تو ہمارے یہاں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں، فلاں عالم بنگالی فلاں، وہ رابطہ کریں، اس سے رابطہ لوگ کرتے ہیں، وہ بلیک میل کرتے ہیں، ہائی جیک ہو جاتے ہیں، پھر ان سے اچھا خاصا پیسہ نکلواتے ہیں کہ ہم یہ بکرا کاٹیں گے، وہ کریں گے، پھر اتنا ڈرا دیتے ہیں، ان کو پریشرائز کر دیتے ہیں کہ پریشر میں آ کے وہ اچھا خاصا 15-20 ہزار روپے تو ہر کوئی نکال ہی دیتا ہے ان کے لیے. تو اب پتہ یہ لگ جاتا ہے کہ ہاں بھائی انسان کے کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر میں آگ لگ گئی، کوئی چیز جل رہی ہے، مستقل پے در پہ جو نقصان ہوتے ہیں